سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین، ہم آج متعدد خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کو باہم کنٹراسٹ کریں گے۔ یہ کوئی وہ خبریں نہیں ہیں جو میں نے کوئی رپورٹنگ کی ہے، یہ آج کی اخباروں میں چھپی ہوئی ہیں، مگر جب انہیں جوڑ کر ہم دیکھتے ہیں تو کیا صورت نکلتی ہے۔ ایک بڑے قومی اردو اخبار میں ایک خبر چھپتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً پاکستان میں جو کینسر کے مریضوں کے لیے جو صرف بیڈز کی کمی ہے وہ 12,000 کے قریب ہے۔ پنجاب کینسر کے 12,500 اسپتالوں میں صرف 208 بیڈز ہیں۔ 12,000 مریضوں کے لیے 208 بیڈز ہیں اور 6 کنسلٹنٹ ہیں۔ غور فرمائیے گا، پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ 1,85,540 مریضوں کا اضافہ ہوتا ہے یہاں پہ، اور یہاں 5,000 بیڈز کی کمی ہے، 360 ڈاکٹرز کی کمی ہے، 3600 نرسوں کی کمی ہے، اور اگر قومی اعتبار سے دیکھا جائے تو کل ملا کر ہمارے پاس بیڈز کی تعداد 573 بنتی ہے اور ہمیں 680 ڈاکٹرز چاہیے، 6,800 نرسز چاہیے۔ یہ میں نے ایک بیماری کی بات کی ہے، ایک اسپتال کی بات کی، آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ذرا دوسری خبر بھی آپ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک خبر تھی جو اپوزیشن نے پوچھ رکھی تھی، اندلیب عباس صاحبہ نے ایک جو ہے مانگی تھی یہ فگر، اور آج ہمیں پتہ چلی ہے کہ سی ایم صاحب کی جو 2 ریزیڈنسز ہیں ان کے جنہیں کیمپ آفس قرار دے دیا کہ جو ان کی پرائیویٹ اور ذاتی ریزیڈنسز ہیں، وہاں پہ 570 ملین کا بجٹ ہے اس کا۔ یاد رہے کہ اس میں بجلی کا بل جو ہے سرکار نہیں دیتی بقول اس خبر کے، اور جو دیگر گھر کے اخراجات ہیں، مگر 570 ملین سیکیورٹی کا، یعنی 57 کروڑ روپے کا یہ بجٹ ہے وہاں پر۔ اس کے بعد اگر میں کچھ تھوڑی سی اور بات کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 2010 کی یہ میں نے بڑی کوشش کی کہ تازہ ترین خبر نکل ہے، 6 لاکھ کویکس کام کر رہے ہیں جو کہ ڈاکٹر نہیں ہیں، عطائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ 2010 کی میں بات کر رہا ہوں، اور 1,60,000 میڈیکل جو انشورنس کے کارڈ تقسیم کیے گئے سیالکوٹ میں کل۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کارڈ دے بھی دیے جائیں، اس میں رقم موجود بھی ہو، تو انہوں نے علاج کہاں سے کروانا ہے؟ یہ عطائیوں سے لوگ اس لیے علاج کروا رہے ہیں، نان سائنٹیفک میڈیسن اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے۔ میں یاد دلا دیتا ہوں آپ کو، اتنے لوگ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں زہریلی شراب سے نہیں مرے تھے جتنے ہسپتال نے مارے تھے، اور اس ہسپتال کے ایک ڈاکٹر کا، ذمہ دار کا یہ کہنا تھا کہ حضور یہ ٹھیک ہے کہ اس کا نام ضلعی اسپتال ہے، یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، مگر اس کی اوقات، اس میں فیسلٹیز جو ہیں وہ کسی دیہاتی ڈسپنسری سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اتنے لوگ شراب، انہوں کا جرم تو تھا ہی، مگر اگلا جرم جو کیا اور زیادہ جو لوگ مرے اس سے مرے۔ اس پہ بھی بات، یہ ہماری آج کی سٹوریز ہیں، مگر کہتے ہیں بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، تو پاناما تو چل ہی رہا ہے، نہ جانے کب ہماری جان چھوٹے گی اس سے۔ اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، وہ اس لیے کہ بی بی سی کی طرف سے جو 2 ڈاکیومنٹس آئے ہیں، کیا اس سے کوئی کوالٹیٹیو فرق پڑا ہے؟ ان تمام خبروں پہ ہم بات کریں گے۔ آغاز ہم کرتے ہیں اپنی پاناما میں جو ایک یہ بی بی سی کے ڈاکیومنٹس، کل سے آپ ان کا چرچا سن رہے ہیں۔ اپنے میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں، ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ ہیں، سلمان عابد صاحب ہمارے، اور جناب ذوالفقار میتو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس لیے ان پہ آؤں گا کہ بنیادی طور پر جو ہم یہ بات کرتے ہیں، اور صحافت کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جو ارب ہا روپے کا ٹیکس ہم سے آپ نے یہ فگر کوٹ کی تھی، 70 کے قریب ٹیکسز ہم سے جو ود ہولڈنگ ٹیکسز لیے جاتے ہیں اور وہ خرچ ہو رہے ہیں 57 کروڑ، تو میں نے بتا دیا اسٹیگرنگ اماؤنٹ ہے، کس قسم کی وہاں پہ حفاظت ہو رہی ہے، یہ بھی ہم پوچھ لیں گے۔ مگر پہلے آتے ہیں اس طرف، ڈاکٹر صاحب یہ جو کل 2 ڈاکیومنٹس پاناما کے نکلے ہیں، کیا کوالٹیٹیولی فرق پڑا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی موجود تھے، اب کیا صورت ہے، کیا دیکھتے ہیں، نقشہ کیا بن رہا ہے، کس طرف حالات جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی، پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید 2006 سے پہلے یہ ایک قطری شہزادے کی ملکیت تھے، مگر اب بی بی سی نے اس بات کو بالکل واضح کیا ہے کہ دراصل اس کی ملکیت کبھی تبدیل ہوئی ہی نہیں ہے، یعنی جب سے یہ 2 کمپنیاں اس کی مالک ہیں ان فلیٹس کی، کیونکہ اصل میں چہرہ چھپایا گیا ہے نا، ہے تو انہی کے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو قطری شہزادے کے تھے تو پھر اب تک انہی کے ہونے چاہیے، کیونکہ ملکیت 90 سے نہیں بدلی۔ اگر ان کے تھے، ان کے بچوں کے تھے، تو انہی کے ہونے چاہیے۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں نا، جس کے کرایا جاتا ہے تو پھر کرایہ ہو، جیسے آپ کو یاد ہوگا حسن نواز نے جب بی بی سی میں انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا کرایہ پاکستان سے آتا ہے، تو کوئی ٹریل ہوگا اس کرایے کا، تو وہ مت بھی ختم ہو گئی۔ پھر ان کی فلیگ اسٹاف کمپنی نے ایک اور فلیٹ 12 نمبر خرید رکھا تھا، وہ بھی بی بی سی نے جو ہے ایک اور فلیٹ کا بھی ذکر آ گیا، وہی 12 نمبر، وہ بھی بی بی سی نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہوئی کہ نہ صرف یہ وہاں کے قدیمی مقیم تھے، بلکہ ملکیت میں جو لوکل ٹیکسز ہوتے ہیں کونسلز کے، وہ بھی سارے انہی کے نام سے جمع ہو رہے تھے۔ تو اس سے اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ دراصل جو اوپر کہانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ اس کے کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بتائیے گا کہ اب جو عدالت میں آخری دن مختوم صاحب نے، وکیل جو ہیں پی ایم صاحب کے، ان کا کہنا ہے یار ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ بچوں
کی پراپرٹی ہے، نہ ہم اس کی ٹریل بتائیں گے، نہ آپ پوچھنے کے ہم سے مجاز ہیں، کیونکہ یہ تو ان کو بلا کے پوچھ لیں آپ، یا کوئی آپ بنائیں کمیشن اور دبئی بھیج دیں۔ جی چونکہ بار ثبوت بار بہا اس کیس میں آ چکا ہے، اور عدالت عظمیٰ بھی کہہ چکی ہے کہ جب آپ کسی اپنی جائیداد کی ملکیت کا جو ہے وہ اسرار اور دعویٰ کر چکے ہیں تو پھر یہ بات ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں؟ آپ بتائیے کہ یہ آپ کی ملکیت کب تھی، کس تاریخ سے تھی، تو انہیں بی وی آئی کا جو ریکارڈ ہے برٹش ورجن آئی لینڈ کا وہ آپ کو اور مجھے تو نہیں دیں گے، تو اگر وہ ایسا ریکارڈ نہیں دیں گے تو یہ بات ان کے خلاف جائے گی۔ اور اب اگر انہوں نے اس بی بی سی کے ڈاکومنٹس کے سامنے آ جانے کے بعد برٹش ورجن آئی لینڈ میں ان دونوں کمپنیوں کا مکمل ریکارڈ نہیں دیا، اور اس میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ بیرر سرٹیفکیٹس دکھائیں گے، کیونکہ میں نے ان کے بیرر سرٹیفکیٹس دیکھے ہوئے ہیں دونوں کمپنیز کے، جب یہ بنی تھیں تو ان کی ملکیت کو چھپایا گیا تھا، مگر وہ بھی اس انداز میں ہوتا ہے کہ بیرر سرٹیفکیٹ پہ کسی کا نام نہیں ہوتا، مگر اس کا کسٹوڈین یعنی کہ جو رجسٹرار ہوتا ہے برٹش ورجن آئی لینڈ کی کارپوریشن کا، اس کے پاس ہوتا ہے، اس کو بھی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے اس کو اور وہاں یہ جہاں بیرر سرٹیفکیٹس پڑے ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس کے ہیں؟ جی جب یہ کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے اور بیرر سرٹیفکیٹ کے ذریعے انکارپوریٹ ہوتی ہے تو کسٹوڈین کو اصل مالک کا نام بتانا ہوتا ہے، کیونکہ کل کو کوئی منی لانڈرنگ کا کیس آ جاتا ہے، کوئی اور لیگل پروسیڈنگ شروع ہوتی ہیں تو پھر سرکار پاکستان یہ نام لے سکتی ہے جاتا؟ جی یہ تو ہمارا جو نیب کا لا ہے اس کے تحت انفارمیشن کے ایکسچینج میں جب کوئی کرمنل پروسیڈنگ چل رہی ہوں یا عدالت اعلیٰ کو چاہیے تو دینا ہی پڑتا ہے۔ ہاں لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر دورے پہ نہ چلے جائیں ہمارے نیب کے چیف، بہرحال دیکھتے ہیں کیا سلسلہ ہے۔ جناب ذوالفقار صاحب، آپ سے میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی کچھ اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ سٹوری آپ کے پاس بھی ہے، اس حوالے سے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی میدو صاحب۔ قاضی صاحب، یہ جو منی ٹریل کی بات ہو رہی ہے، جو ان کے ایسٹس ہیں برطانیہ میں، ان کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو دو نام یہ بتانے لگا ہوں، ان کو ان ایسٹس کے بارے میں، ان کمپنیوں کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے۔ ایک نام ہے مارک لائل گرانٹ کا، جو پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر رہے ہیں۔ یہ بات واقعہ سنانے جو آپ کو جا رہا ہوں، جو خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک فارمر اسٹیٹ بینک گورنر نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اس لیے اس کی اتھینٹسٹی یا اس کی جو لیول ہے انفارمیشن کا وہ آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت میں شامل اور ایک صوبائی حکومت میں شامل بہت دو اہم شخصیات پاکستان مسلم لیگ نون کی میر فیئر فلیٹس کے قریب ایک بینک میں گئے تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑا کیش تھا۔ اس وقت یہ 2008 کی میں بات کر رہا ہوں یا اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ 2008 میں یہ بات سامنے آئی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ اس بینک میں، اس برانچ میں یہ کیش ہمارا جمع کر لیں ہمارے اکاؤنٹ میں۔ تو اس بینک مینیجر نے یہ کیش لینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس قسم کا کیش ہم بغیر پاکستان سے تصدیق کیے نہیں لے سکتے۔ تو وہ کیش آؤٹ آف دی بلو بیتو صاحب لندن میں کیسے آ گیا؟ وہ اب یہ بتانا پڑے گا ان کو وہ کیسے گیا ہے۔ نہیں وہ تو کوئی سوال تو عدالت کے سامنے تو یہ سوال ہے نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں آپ کو ایویڈنس دینے لگا ہوں، آپ میری خبر کو سنیے، اس کے بعد پھر یہ کام متعلقہ ایجنسیز کا ہے، یہ نیب کا ہے یا حکومت پاکستان کا ہے یا عدالت کا کام ہے۔ میں ایک ایویڈنس کے طور پہ یہ نام پیش کر رہا ہوں مارک لائل گرانٹ کا، اور دوسرا نام ہے چودھری سرور کا جو آج کل پی ٹی آئی میں ہے، اس سے پہلے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے گورنر پنجاب رہے ہیں۔ یہ ان تمام بزنسز جو وہاں پہ حسین نواز شریف کر رہے ہیں یہ ان کے سارے گواہ ہیں۔ وہاں پہ ایک ان کی کیش اینڈ کیری کی چین بھی ہے یو کے میں، جو سرور صاحب کی جو چوری سرور صاحب کی کمپنی مینج کرتی رہی ہے، وہ مینیجر ہے، چین کے مالک حسین نواز شریف ہے۔ اس بات کی تصدیق وہاں سے کی جا سکتی ہے، اور چوری سرور خود اگر بتانا چاہیں تو وہ یہ بات بتا سکتے ہیں۔ اور مارک لائل گرانٹ کیوں اہم ہے؟ وہ اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے جب زرداری گورنمنٹ سے اپنا نکل گئے تھے 2008 میں، نواز شریف اور ان کی کیبنٹ سے انہوں نے استعفے دے دیے تھے، تو اس وقت یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ زرداری حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ تو امریکن سورس نے وہ فارمر گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے یہ بات برطانیہ سے ڈسکس کی ہے، اور برطانیہ کو یہ کہا ہے کہ وہ ہینڈل کریں نواز شریف کو، اس بات پہ ہینڈل کریں کہ وہ زرداری کی حکومت کو ختم نہ کریں، ان کو گرانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے جواب میں مارک لائل گرانٹ پاکستان آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بار میں چھپ گئے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ دھمکی تھی جس نے کام کیا، اور زرداری کی حکومت کے خلاف جو ان کا پلان تھا وہ ختم ہوا، اور انہوں نے ان کو نہیں گرایا اور کہا کہ ہم زرداری حکومت کو گرائیں گے نہیں لیکن اپوزیشن میں رہیں گے۔ تو دیٹ واز اے سٹوری۔ اچھا اب آپ نے یہ سٹوری بریک کر دیا، لیکن ایویڈنس تو آپ نے اس پہ کوئی نہیں ہمیں دیا نا۔ دیکھیں اس سینا گزٹ ہے، اس سے ایویڈنس بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں دو نام لے رہا ہوں، چودھری سرور اور مارک لائل گرانٹ۔ لیکن چودھری سرور کی تو بعد میں کیسے کروں گا؟ دیکھیں اس کی ایک اچھا نہیں، اب بات سنیں، میرے پاس ایک ایویڈنس ہے بھی، ایک ایویڈنس ہے بھی، لیکن میں اس وقت اگر آپ کو بلا لیا جاتا ہے کسی عدالت میں اور کورٹ آف لا میں تو آپ کیا اس کو سبسٹینشیٹ کر سکتے ہیں؟ تو میں ان لوگوں کا نام بتا سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سارا ایویڈنس کے طور پہ مجھے بتایا تھا۔
چلیں یہ آپ کی سورس ہے. بہرحال یہ ایک سٹوری ہے. میں آتا ہوں سلمان عابد صاحب آپ کی طرف. حضور بات یہ ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے انٹرو دیا, ایک طرف تو یہ اربوں اور کروڑوں کی باتیں ہم نے تو کبھی دیکھے نہیں ہیں, ہم نے تو فلموں میں نوٹ نہیں تھے دیکھے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے, اور ایک طرف میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ ایک آفس ہے, اس میں 2 آفسز ہیں, 57 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ اس کا بجٹ ہے, اور ہماری جو ہسپتالوں کی حالت ہے وہ دیکھ چکے ہیں. کچھ دن پہلے ایک مریضہ ٹھنڈے فرش پہ مر گئی. چلیں اور چھوڑیں, ہم آج تک سلنڈر ٹھیک نہیں کر سکے اپنے, 3,500 لوگ مر گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ 2 نمبر سلنڈر جو LPG کے ہیں, یہ کیا بودھ ہے اور یہ کیا عذاب ہے جو اتر رہا ہے. سلمان عابد صاحب دیکھیے قاضی صاحب, بات یہ ہے کہ جو حکمران ٹولہ ہے یہ بنیادی طور پر جس طرح سے غریب اور پسے ہوئے طبقے کا مذاق اڑاتا ہے نا, وہ بڑا شرمناک واقعہ ہے. مثلا اب آپ دیکھیے اس واقعے کے اوپر بھی جو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میں ساری رات سو نہیں سکا, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پنجاب میں تمام اسپتالوں کے اندر تمام تر سہولیات موجود ہیں, اصل میں ڈاکٹر بے حس ہو چکے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے, اگر ڈاکٹروں کے پاس میڈیسن ہو, ڈاکٹروں کے پاس جگہ ہو, ڈاکٹروں کے پاس اکوپمنٹس ہو, ڈاکٹروں کے پاس مشینری ہو, تو وہ قاضی صاحب کیوں نہیں وہ مریضوں کے ساتھ ٹریٹ کریں گے؟ ابھی پچھلے پروگرام میں بھی یہ میتو صاحب نے بتایا تھا کہ ایک ہمارے پاس اگر مثال کے طور پہ ایمرجنسی میں 460 لوگوں کو ڈیل کرنے کی کیپیسٹی ہے, اور وہاں 2300-2400 لوگ جو ہے جنرل ہاسپٹل جنرل اسپتال کے بارے میں بتایا تھا, 2300-2400 لوگ اگر آپ کے پاس آ رہے ہوں گے تو آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اب مسئلہ یہ ہے, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, آخری اسپتال لاہور میں جو سب سے بڑا اسپتال بنا تھا نا, وہ جناح اسپتال تھا. یہ جنرل ضیاء الحق کا دورہ ہے, ان کو گئے ہوئے بھی 32 سال ہو گئے, کوئی مجھے بتا دیجیے کہ اس لیول کا کوئی بڑا اسپتال آپ نے بنایا ہے تو مجھے بتا دیجیے. ایک بات, اب آپ کی ترجیحات میں ایک گنگا رام بنا گئے تھے یہاں پہ, وہ تو سر پرانی بات ہوگی نا. اب مجھے بتائیے کہ اس حکمران طبقے نے جو پچھلے 25-30 سال سے حکومت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے, انہوں نے کون سے اسپتال بنا دیے ہیں, کون سی نئی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں, کون سے لوگوں کو جا کے بنیادی سہولتیں پرووائڈ کی ہیں. اب ہیلتھ کارڈ بانٹنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو چیریٹی کی بنیاد کے اوپر تو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کے اسپتالوں کے اندر کیا کیپیسٹی ہے, کتنی آپ سہولیات پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں نئے 400 500 نئے بستر بنا دوں گا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب تک کیوں نہیں کیا. اب یہ دیکھیے ماتم کون کر رہا ہے قاضی صاحب, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ماتم وہ کر رہا ہے جو حکومت میں ہے. جو حکومت سے باہر ہو نا, وہ ماتم کرے تو سمجھ آتا ہے. آپ پچھلے 8 سال سے حکومت میں ہیں. شہباز شریف صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا, پچھلے 5 سال میں بھی انہوں نے حکومت کی ہے, اور یہ 4تھا سال اب ان کو شروع ہو چکا ہے. 9 سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے, اور یہاں پر ہم ابھی تک بنیادی سہولتوں کا صحت کے حوالے سے رونا رو رہے ہیں. اسپتالوں میں بجٹ کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے, MDGs منیمم ڈیولپمنٹ گول تھا, اس کے ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کر سکے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہم نے بنائے ہیں, اس کے ٹارگٹس کا ابھی بھی ایک مذاق بنایا جا رہا ہے. ایلوکیشن آف ریسورسز کیا ہے؟ سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے کم پیسہ ہم اس وقت ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, مگر ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے ذہنوں میں, وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو اس ملک میں سارے کرتا دھرتا ہیں, جو با اختیار لوگ ہیں, اکاؤنٹس ہیں تو ان کے لندن میں ہے, یا پراپرٹی ہے تو دبئی میں ہے, اور اگر کچھ جوڑ توڑ ہوتا ہے تو پھر بھی وہیں پہ ہوتا ہے. کیا ہمارے سارے فیصلے ڈیفیکٹو جو ہمارے دارالخلاف خدا نخواستہ خاکم بدہن وہاں عملی طور پر شفٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ مال بھی ادھر ہی ہے اور ہماری قسمتوں کے فیصلے بھی ادھر ہو رہے ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جو بڑے بڑے اثاثے جو سامنے آ گئے ہیں ان کے بیرون ممالک میں, وہ فرانس میں ولاز ہوں, یا وہ سرے پیلسز ہوں, یا ابھی وہ مے فیئر کے بہت مہنگے فلیٹس ہوں, یا ابھی آپ نے دیکھا وان پارک لین بھی سامنے آ گیا ہے. تو یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اسی کیس میں جب شروع ہوا تھا تو ایک معزز جو تھے وکیل صاحب نے فرمایا کہ یہ تو پی نٹس ہیں. وہ تو اتنی دولت جو تھی اس کی فراوانی تھی مڈل ایسٹ میں, اتنا وہ پیسہ جو تھا وہ بڑھا, اگرچہ اس پہ کوئی پاکستان میں ٹیکس دینا پسند نہیں کیا, اس کو پاکستان میں ڈکلیئر کرنا بھی پسند نہیں کیا. اب یہی آپ دیکھ لیجئے کہ شہباز شریف صاحب کی پراپرٹی لندن کی ڈکلیئر ہے ان کے سٹیٹمنٹس کے اندر, اور اس میں انہوں نے کوئی آف شور کمپنی بھی شو نہیں کی, مگر انہی کے بھائی نے جو یہ کم و بیش کی طرح سے پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں, آج تک یہ بتانے کو تیار نہیں ہیں کہ آفٹر آل ان کو کیا ضرورت پیش ہوئی تھی جب ان کی منی وائڈ تھی, جب ان کے خاندان اتنا امیر تھا, جب ان کو کوئی مسائل نہیں تھے, تو پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ ایک آف شور کمپنی کا سہارا لیں. اگر میں ایک پبلک آفس ہولڈر رہنا چاہتا ہوں اور بڑے عرصے سے ہوں بھی, 3 دفعہ وزیر اعظم بھی ہوں, تو مجھے کیا چھپنے کی ضرورت ہے آف شور کمپنیوں کے پیچھے؟ تو وہ چھپتے ہیں جنہوں نے منی ٹریل نہیں بتانا ہوتا, جنہوں نے ٹیکس بچانا ہوتا
ہوتا ہے, جنہوں نے ان کے ذرائع جو ہیں وہ ٹیکس نہیں ہوئے ہوتے, ورنہ اور کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے نا, اس کی کوئی ریزن اینڈ لاجک سمجھ آتی ہے؟ تو اب یہ کہنا کہ جی ہم بتائیں گے نہیں, ہماری ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہو سکتی, ہمیں کوئی پوچھے بھی نہ. اچھا, یہ جو دو باتیں ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب, جو کہ آپ وکیل بھی ہیں, آپ کہتے ہیں 62 63 بھی کویسچنیبل ہے. ایک جج صاحب کی انہوں نے جو ورڈکٹ ہے وہ کوٹ کر دی. پھر انہوں نے کہا جناب کہ آپ ان جھوٹ بولنے کی بنیاد پہ یہ بھی ہم نے اخباروں میں دیکھا کہ آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. تو وہ کیا یہ ٹیکنیکل بیسس پہ آپ ریلیف چاہ رہے ہیں مخدوم صاحب, پی ایم صاحب کے لیے؟ جی, وہ ان کا جو لائن آف جو آرگومنٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ آپ ان سے کچھ نہیں پوچھ سکتے, یا بچے جواب دیں گے یا مرحوم ابا جان, آپ کہاں سے ان کو بلا کر جرا کی جائے. تو بڑا خوبصورت لیگل, جسے قانونی ڈیفنس کہتے ہیں, ٹیکنیکل, جس کے اوپر پہلے بھی ہر کیس جیتا گیا ہے. تو ہر دفعہ آپ یا تو ٹیکنیکلٹیز کی آڑ میں اپنا سچ جو اصل سچ ہے چھپائیں گے. مؤثر ہوگا, کیونکہ میں یہاں کوٹ کر دوں ایک جج صاحب کو, ان کا یہ کہنا تھا, ڈان میں فکرہ میں نے پڑھا, سٹوری کے باٹم میں تھا کہ ہول ایڈیفس از بینگ بلٹ ٹو بلاک دی ٹروتھ, کہ سچائی کو روکنے کے لیے ایک عمارت تعمیر کی جا رہی ہے گفتگو کی اور دلائل کی. یہ عدالت کی طرف سے کمنٹ. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں نا, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو پہلے آف شور کمپنیوں کا ماسک, اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم ٹریل نہیں دیں گے, اور تیسرا اب جب بی بی سی جیسا ادارہ بھی واضح طور پہ کہہ دے کہ ان جائیدادوں میں کبھی کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی اس کی ملکیت میں, اور اس کے باوجود وہ یہ ضد کریں گے کہ دراصل نیلسن اور نیسکول ہماری کبھی تھیں نہیں, یا تھیں تو بس 2006 کے بعد ہماری تھی, تو بھئی اس سے پہلے آپ نے کس سے خریدی؟ چلیے ہم یہ تو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا کہ آپ نے 2006 میں کس سے لی تھی. اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو لی نہیں, قطری شہزادے کو اتنا محبت آئی کہ اس نے کہا کہ یہ میں اپنی ساری جائیداد بھی آپ کو دیتا ہوں. کس ضمن میں دی یہ پتہ نہیں ہے, وہ کیوں ان کے نام کیسے ٹرانسفر ہوئی یہ پتہ نہیں, کیونکہ آپ جب اس کو ایک ٹیکس ہیون میں رکھیں گے, ایک سیکریسی کے جگہ پہ رکھیں گے, تو آپ کا پرپس کیا تھا؟ شروع سے یہی تھا کہ آپ اس کی اصل ملکیت اور اس کے وسائل. ہو سکتا ہے کہ جناب اس نے ہمیں آؤٹ آف دی بلو پیسے دے دیے, کوئی ہمارے پرانے اس سے تعلقات تھے, اب یہ آرگیومنٹ ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی, لیگل بیٹلز جو ہوتی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے قائد صاحب, کہ اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر حدیبیہ پیپر مل کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکا تھا, اگرچہ فیکٹس آج تک ڈینائی نہیں ہو سکے کہ اس میں منی لانڈرنگ ہوئی تھی. اس میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب کا اعترافی بیان بھی انہوں نے کہا نہیں جی ٹیکنیکل بنیاد پہ نہیں. اب وہ ٹائم بارڈ ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب. جی, ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر اگر آپ ریفیوج لیتے ہیں, پناہ لیتے ہیں, تو حقائق تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. لیکن عدالت عالیہ تو بااختیار ہے اس معاملے میں, اگر وہ اس طرح کی اگر وہ سمجھتی ہے اپنے تئیں کہ ایسا کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کا وہ ریمیڈی کر سکتی ہے. جی, اب یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہیں, اور اب اس کے بارے میں ٹیکنیکلٹیز میں جا کر انصاف نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انصاف حقائق پہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا جی ذوالفقار صاحب, آپ نے ابھی یہ تھوڑی سی بات کی, میں چاہوں گا آپ کی وضاحت چاہوں گا. آپ یہ بتائیے کہ اس حوالے سے جو آپ نے خبر بریک کی ہے, یہ تو ابھی تک تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے سنی ہے کسی سے, اور کسی ایسے آدمی سے سنی ہے کہ جو بڑے ہی ہائی آفس کو ہولڈ کرتے رہے ہیں, آپ نے ان کا نام نہیں بتایا. تو کیا آنے والے دنوں میں یہ بات بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے میڈیا میں, اس کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں, میں نے جو قائد صاحب بات کی ہے نا, وہ ایک ایسی بات کی ہے کہ جس کی ایویڈنسز پاکستان میں موجود ہیں. انہوں نے ملاقاتیں کی, یہ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی حکومت میں جو 2008 میں جو لوگ تھے وہ اس بات کو, پیپلز پارٹی والے تو خاص طور پہ جانتے ہی ہوں گے, جو ان کے قریبی تھے زرداری صاحب کے, اور باقی لوگ بھی جانتے ہوں گے. تو میں کہتا یہ ہوں کہ اس طرح بھی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دیکھیں قائد صاحب, یہ صرف میاں نواز شریف کے خاندان کے ایسٹس کا کیس نہیں ہے, یہ پاکستان سے لوٹے گئے ان اربوں ڈالروں کا کیس ہے, جس کے بارے میں ساگڈار صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم واپس لائیں گے. ہم نے اس قسم کی خبریں دنیا ٹی وی پہ دی ہیں, دنیا ٹی وی نے بھی دی ہیں, دوسروں نے بھی دی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کیوں میڈیا کی اس چیخو پکار کے باوجود پاکستان کی اسٹیٹ اور اس کی حکومت ان لوگوں کو بات تو کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹپ آف این آئس برگ ہے, آپ کے پاس اطلاع ہے کہ اس سے بہت بڑی رقم باہر پڑی ہے ہماری اس سے شرافیہ کی؟ میتو صاحب جی بالکل پڑی ہے. دیکھیں, یہ ساگڈار صاحب خود کہہ چکے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 200 ارب ڈالر ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 300 ارب ڈالر ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 150 ارب ڈالر ہیں. تو بہرحال جتنے بھی ڈالرز ہیں وہ پاکستان کی اکانومی سے لوٹے گئے ہیں, پاکستان کی دھرتی سے. ایک منٹ آپ کو روکوں گا, معافی چاہتا ہوں سلمان آپ صاحب, آپ کی طرف ہوں گا. ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس, آپ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, اب مجھے پتا ہے آپ باہر بھی جاتے رہے, آپ بتاتے کم ہے ہمیں. یہ بتائیے کہ آپ کو کیا اندازہ ہے کہ اس ملک میں اندازاً کتنی دولت جو ہے آج تک اس یہاں کی شرافیہ باہر لے گئی ہے؟ جی, میں صرف بزنس والوں کو آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت ہی ریناؤنڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے, پناما اے بلیسنگ ان ڈسگائز. انہوں نے فرمایا ہے کہ صرف اور صرف بزنس والوں کے 150
ارب ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. اس میں سیاستدانوں کے اور دوسرے جو ہمارے وہ شامل نہیں ہیں. وہ نہیں ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لی, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 8-10% پہ ایمنیسٹی نہیں دیں گے تو وہ ڈاکٹر صاحب میں لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کہہ دوں کہ 280 ارب ڈالر کی ہماری لیٹسٹ بتائی گئی ہے جی ڈی پی, جی بالکل, جو ہماری وائٹ اکانومی ہے, تو اس میں سے 150 ارب ڈالر صرف بزنس کمیونٹی کے ہیں جو ٹیکس نہیں دیا گیا اور یہاں سے چوری کر کے لے گیا. اب آپ سیاستدانوں کا کچھ پتہ نہیں. جی آپ دیکھیں نا, پروٹیکشن اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت آپ فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولیں اور جتنی مرضی رقم یہاں سے بھیجتے پھریں. آپ بہت بڑے بینکر ہوں اور آپ ایک بہت بڑا ہوٹل بار خرید لیں, آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا. اب اس پہ پوچھا جا رہا ہے تو وہ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ اربوں کی باہر پراپرٹی بنا لیں, کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا. تو یہ کب تک جو ہے اس میں کیسا, میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. دیکھیں یہ 1992 میں جب یہ جو ایکسچینج لبرلائزیشن کی تھی میاں نواز شریف کی حکومت نے, تو وہ ختم ہو رہی تھی. وہ ختم ہو رہی تھی مشرف کے دور میں. کیا ختم ہو رہی تھی؟ پیریڈ تھا نا اس کا 92 کے بعد, میں نے 2000 کیا ہو رہی تھی, اس کی مدت ختم ہو رہی تھی, اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا. تو اس کو ایکسٹینڈ کیا شوکت عزیز نے. یہ سارے ملے ہوئے ہیں. یہ جو دیکھیں, یہ جو فگر سامنے آیا ہے 150 ارب تو صرف بزنس کمیونٹی کا بتا رہے ڈاکٹر صاحب, جو کتاب میں کوٹ کیا ہے, اور سیاستدانوں کے پاس تو زیادہ ہی بیوروکریسی کو بھی لگائیں, سیاستدانوں کو بھی لگائیں, آپ سابق فوجیوں کو بھی لگا لیں, آپ سب کو ملائیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے, یہ تو ابھی آپ نے ایک طبقے کے بارے میں بتایا نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا, جن کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, وہ تو بہت زیادہ ہوگا. اصل میں مسئلہ کیا ہے, دیکھیے اس پاکستان کے ریاستی ادارے, پاکستان کا حکمران طبقہ اور پاکستان کا طاقتور طبقہ, اس نے آپس میں ایک گھٹ جوڑ کر لیا ہے. اس گھٹ جوڑ کے تحت یہ اپنے اپنے بینیفٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسی پالیسیاں, ایسی قانون سازی, ایسے اقدامات لے کے آتے ہیں جس کا فائدہ جو ہے وہ ان کی ذات کو یا ان کے خاندان کو ملے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے, جیسے کہا جا رہا ہے کہ دولت انہوں نے پاکستان سے اکٹھی کی ہے اور لے گئے ہیں اس کو باہر. اب وہ باہر لے جا کر جو دولت منتقل کی جا رہی ہے, اس کے لیے وہ تمام تر پالیسیاں بنائیں گے جو ان کو فیسلیٹیٹ کرنے میں معاون ثابت ہوں گی. اور اس میں تمام دیکھیں نا, بدقسمتی کیا ہے ہماری, ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہاں ہمیں برے طریقے کی ایک حکمرانی ملی ہے. اس کے بعد ہمیں دوسری بڑی بدقسمتی یہ ملی ہے کہ یہاں ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے جو حکومت اور اپوزیشن نے مل کر یہ سارا معاملہ جو ہے نا پلان کیا ہے, اور اس کے ساتھ مل کر انہوں نے باقی چھوٹی جماعتوں کو بھی اس کے حصے دار بنایا ہے, اور سب کو اس کھیل کا حصہ دار بنا دیا ہے, اور سب کو کہا ہے کہ پاکستان ایک بڑی زرخیز زمین ہے, یہاں سے لوٹ مار کرو, ہم تمہیں فیسلیٹیٹ کریں گے. یہاں پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے, یہاں پکڑے جانے کا کوئی پکڑا جانے کا خطرہ نہیں ہے, اور ہم بچ جائیں گے. دیکھیے نا, ابھی تو یہ معاملہ جو ہے, جیسے میں نے کہا ہے کہ پناما کا معاملہ جو ہے وہ اتنا آگے چلا گیا, ورنہ آپ کو یاد ہے خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا پرائم منسٹر صاحب کو, کہ پرائم منسٹر صاحب بے فکر رہے, یہ لوگ قوم بھول جائے گی اس تمام چیزوں کو. ان کا خیال تھا کہ اداروں کو ہم نے اپنی ملکیت میں بنایا ہوا ہے, ادارے ہمارے مطابق فیصلے کریں گے. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ادارے, وہ تو طلال چوہدری صاحب نے بھی نومبر گزرنے کی بات کی, دسمبر گزرنے کی ایک علامتی طور پہ بات کی تھی انہوں نے. بالکل کی تھی نا. ان کا خیال کیا ہے, ان کا خیال یہ کہ پاکستان کے اداروں کی تو یہ صلاحیت نہیں ہے. پاکستان کے ادارے تو جو ہیں وہ بادشاہ صاحب کے سامنے بالکل سرنڈر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے, اور ان کو وہی فیصلہ کرنا ہے جو ہم بتائیں گے. کیونکہ وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ یہاں ادارے جو ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے تابع نہیں ہیں, یہاں ادارے جو ہے قانون سے زیادہ افراد کے تابع ہیں, اور وہ افراد طاقتور طبقہ بن گیا ہے, آپس میں گھٹ جوڑ ہو گیا ہے, سیاستدانوں کا, سرمایہ داروں کا, بیوروکریسی کا اور قانون دانوں کا. انہوں نے مل کر ایک ایسا نیکسس بنا دیا ہے قاضی صاحب, جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے اس پاکستان سے دولت کما کر یا زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کے باہر منتقل کر رہے ہیں, اپنی اولادوں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اور اپنے خاندان کے لیے بھی. بات کو آگے بڑھائیں گے, ایک بریک کا وقت ہوا, مگر ایک سوال جا رہا ہوں اور واپس آ کے میں پوچھوں گا کہ کیا کوئی ہوپ بھی ہے. ہم روزانہ یہ ماتمی پروگرام ہو رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہم بھی, اور ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہے, جس طرح میں نے یہ صحت کی بات کی, اور بھی بہت سی سٹوریز ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو کیا اس ذلت کی ضرورت ہے؟ ہمیں اگر اتنے 400-500 بلین اگر ہم یہ مان لیں جو ڈاکٹر صاحب فگر دے رہے ہیں, ارب ڈالر یہاں پہ ہمارے چوری شدہ باہر پڑے ہوئے ہیں, تو کیا یہ ہمارے بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں, دوائی کے بغیر مر رہے ہیں, فرش پہ عورتیں ماری, اس کی کچھ ضرورت ہے؟ یہ کیا سینسزم ہے, یہ کیا لوگ ہیں جو ہمارے صحت, ہمارے علاج اور ہمارے دشمن ہیں اس کے, اور کیا اس سے نجات ممکن ہے؟ واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی جب ہم بات کر رہے تھے اور بات ہو بھی رہی تھی, اور ہم نے 92 کے اس قانون کی بات کی جس کے تحت کالا دھن آنے جانے کی اجازت یہاں پہ ہوگی, جس پہ کوئی کان پہ جوں تک نہیں رہے گی. میں 2-4 فگر جو میں نے ابھی اپنے پینلسٹ سے ڈسکس کی ہیں, میں ذرا آپ کے گوش گزار کر دوں کہ پچھلے 5 سال میں دبئی میں جو ریئل اسٹیٹ خریدی گئی ہے, جو پراپرٹی خریدی گئی ہے, وہ 700 ارب روپے کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے. ملائیشیا میں جو پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے ان کی ایک اسکیم کے تحت ہوئی تھی, وہ 300 ارب روپے کے قریب ہے. پرتگال میں مجھے بتایا گیا کہ 400 ارب روپے کے قریب
यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी गई, और इवन सिंगापुर में भी 500 अरब रुपए की प्रॉपर्टी, और साउथ अफ्रीका में ये वो है जो उनकी अपनी हुकूमतें हमें बता रही हैं। 4500 अरब रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट ही क्या लें, वो साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे है, और ये वो है जो सामने है और जो उनके इदारे बता रहे हैं, और ये अभी फिर टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। तो इसका मतलब ये है ये टूटी फूटी मैशत जिसके बारे में रोज़ किसी विपता पड़ जाने पे आके हमें बताते हैं जलजला आ गया है, दवाई नहीं है, हम बड़े गरीब हैं, ये सैलाब आ गया, हमारे पास कपड़े नहीं, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम बड़ा गरीब मुल्क है, और जो बता रहे होते हैं उनकी 500 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है मुल्क से बाहर होती है। क्या वाकई हम गरीब मुल्क हैं या हमें गरीब बना कर रख दिए गए? डॉक्टर साहब, ये फिगर जो है अभी आपने कुछ बताई मुझे, ये वो फिगर्स हैं जिसे टिप ऑफ एन आइसबर्ग कहा जाता है। ये मैशत तो हुन बरसा रही है और हमारे बच्चे स्टेंटेड ग्रोथ से मर रहे हैं, उनके लिम्स जो हैं वो माजूर बच्चे जवान हो रहे हैं, हमारे तकरीबन आधी नस्ल है हमारी। ये क्या कहानी डॉक्टर साहब? देखें, मैं आपको एक बड़ी सादा सी मिसाल देता हूं कि जहां वज़ीर आज़म मोहतरम के बच्चे इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी बाहर दिखा रहे हैं, स्टील मिलों से लेकर और रियल एस्टेट बिज़नेस में उनका कोई सानी नहीं है, और अपने मुल्क में उन्होंने कोशिश नहीं की कि हम कुछ रोज़गार ही मुहैया कर देते। काश उस सारी इन्वेस्टमेंट का वो एक अशरे शीट भी यहाँ ले आते तो हम कितना खुश होते। फिर आपके वज़ीर ख़जाना मोहतरम वो बड़ी शान और फ़ख्र से बताते हैं कि उनके दोनों बेटों ने दुबई के अंदर रियल एस्टेट के अंदर ऐसी ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है, और पाकिस्तानी बेचारे घरों को तरस रहे हैं, सब ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं कि वो डॉक्टर साहब, ये क्या काले धन की जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में ही होती है या स्टॉक्स में होती है? जी बहुत ज़्यादा जाहिर है कि ये दो बड़े, क्योंकि यहाँ कोई सवाल नहीं पूछा जी देखे, दो आपको याद है पिछले महीने ये इसी सारी पार्लियामेंट ने मिलकर जो हर वक्त जिनके बारे में हम कहते हैं जमहूरियत, उन्होंने 3% के ऊपर वाइटनिंग कर दी कि आप रियल एस्टेट के अंदर सिर्फ 3%, यानी चोरी शुदा पैसा कह लें या जिस पे टैक्स नहीं दिया गया उसका 3% दें और साफ करवा। आप मुझे बताइए कि कौन सी आपको दुनिया में ऐसी महज़ब रियासत मिलेगी जो टैक्स चोरों को, जो मनी लॉन्डर्स को, जो रेंट सीकिंग करने वालों को, जो बदनवान वाले लोगों को खुद रियासती सतह के ऊपर ऐसी प्रोटेक्शन फराहमत करे। ये हम 92 के प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट का, जिसको 2001 में फिर नई ऑर्डिनेंस इसकी दे दिया, आज तक किसी पार्लियामेंटेरियन ने ये नहीं किया कि इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये इनकी लाइफ लाइन है, इसी से तो इनका सारा कारोबार चल रहा है। अच्छा मेतू साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये आपने फिगर्स देखी हैं, ये अगर मैं जमा करूँ मेरा हिसाब कोई अच्छा नहीं है, 1100 और 3 1500 और 2000 और ये 2500 अरब रुपए की, तो मुझे बैठे बैठे फिगर्स बताएं डॉक्टर साहब। अभी लंदन की नहीं डाली, अभी लंदन नहीं डाला जो कि दारुल खिलाफा है आलमी काले धन का। डॉक्टर मेतू साहब देखिए काजी साहब, ये मैंने पहले भी अर्ज किया है कि पाकिस्तान से जो दौलत लूटी जा रही है वो यकीनन बाहर के मुल्कों में मुंतकिल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो 92 वाला लॉ है जिसको बाद में शौकत अजीज़ ने उसको एक्ट बनाया है, वो ये इस बात की इजाज़त देता है कि पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ साहब के दौर का बना हुआ है या नवाज शरीफ साहब के दौर? नवाज शरीफ के दौर में 92 में ये बना था, उसके बाद परवेज मुशर्रफ के दौर में ये खत्म हो गया था, उसकी यानी उसकी वैलिडिटी। वो कैसे गायब हुए हैं जो शौकत अजीज साहब वारदात करके बिल्कुल ही निकल गए यहाँ से? देखिए, शौकत अजीज साहब का सारा पैसा पहले ही बाहर था। हाँ। वो यहाँ से जो ले जाना चाहते थे वो उन्होंने लंबी दिहाड़ी जो है, कहा जाता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज में इनसाइडर ट्रेडिंग में लगाई थी। देखिए गाइस साहब, जिसकी एविडेंस न हो, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं ऐसी बात नहीं बात आई थी ना, अखबारों में आई थी, तो वो आती रहती हैं चीजें, लेकिन मुझे मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए आप बात कर रहे थे हेल्थ सेक्टर की, तो एक फिगर मैं आपको देना चाहता हूँ हेल्थ के हवाले से। पाकिस्तान में 1975-76 में जो हेल्थ का बजट था वो उस वक्त GDP का 0.88% था, और इस वक्त 0.42 के बजट की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं, तो 0.42 है। यानी पाकिस्तान में हेल्थ बजट में अब तक इन सालों में 52% कटौती हुई है। काजी साहब, ये बजट की बात कर रहे हैं ना आप? डॉक्टर मुबशर हसन के बजट की बात कर रहा हूं, और इस वक्त मैं इसहाक डार के बजट की बात कर रहा हूं। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान के अवाम को 52% कटौती का सामना है। अच्छा मेतू साहब, आपसे सवाल है, क्या उस दौर में सरमायादारों को 500 अरब रुपए के एसआरओ जारी करके उनके टैक्स की छूट दी जाती थी उस जमाने में? नहीं, ऐसा नहीं था मेरे ख्याल में। मैं इस बात को जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में तो मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आती है, ऐसी चीज नजर नहीं आती। लेकिन देखें ये क्या हो क्या रहा है,
पाकिस्तान के अवाम को, जैसे आप कह रहे हैं मियां शहबाज शरीफ टोटल साहब, आपको आपको याद है ये देना- 34.5% था जो आपका सोशल सेक्टर का बजट था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो आखिरी बड़ा बजट दिया था मुबश्शिर हसन साहब ने। मुझे याद नहीं कैसा फिगर डॉक्टर साहब आप बताएंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 34.5% जी था। बिल्कुल यही फिगर थी। और देखिए एक ब्रेक लेनी है मुझे बड़ी जल्दी से, मगर यह फिक्र है मुल्क में हुआ है कि हमारे ऊपर रियासत ने पैसे खर्च किए हैं, कोई आसमान नहीं टूटा था, हालात इससे बेहतर थे, आए रोज हालात बेहतर होने चाहिए, बदतर क्यों हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब पूछते हैं वापस आके। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये एक स्कीम अब और आ रही है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस स्कीम के तहत जितने बाहर पैसे पड़े हुए हैं उसका 5-6% या 2%, इसकी पहले भी तफसील आई थी। देखिए ये भी किस्सा ख़त्म करें ताकि मुकदमे शुकदमे ना हो, हम हमें मनी ट्रेड ना पूछते फिरें। जी बिल्कुल, ये देख लें कि रियासत कितनी गैर संजीदा है कि पहले कह रहे थे कि हम बाहर से पैसे लाएंगे, हमने 140 मुल्कों के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, और असल हकीकत ये है कि वो एक ऐसी एमनेस्टी देने जा रहे हैं जिससे पैसा भी बाहर रहेगा और यहाँ वो एक बहुत ही मामूली सा टैक्स देकर और उससे मुकम्मल तौर पर उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। यही बात हम पहले कर रहे थे कि अगर हमारे यहाँ बुनियादी हकूक़ जो हैं, जो आइन में दर्ज हैं, राइट टू लाइफ के ऊपर आपको याद है कि जो शहला ज़्यादा ऐसा केस है जिसको बाहर की दुनिया में कोर्ट किया गया, उनको क्या हमारे पार्लियामेंटेरियन नहीं पढ़ते, क्या उसको हमारे सियासतदान नहीं पढ़ते? मगर ये अंदर से जो गठजोड़ है, जो एक अनहोली अलाइंस है लोगों के अगेंस्ट, उसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। मगर ये साथ हमें अपने अवाम को भी एजुकेट करना होगा कि आपके राइट्स का, अब देखिए ना, अदालत उज़्मा जो है और हमारी हाई कोर्ट्स वो हैं कस्टोडियन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के बुनियादी हकूक़ की असल मुहाफ़िज़ अदालतें हैं। ये हमारे ये मैं बात अगले डॉक्टर साहब वक्त कम है, मैं दोनों दोस्तों की तरफ जाना है। सलमान आबिद साहब आप ये फरमाइए कि क्या आपको लगता है कि लोग भी जो है वो इसमें रिवोल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ना, मसला ये है कि लोगों के अंदर एक बड़ा रिएक्शन तो आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि जो इदारे हैं वो इदारे उनको जस्टिस देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ एक नेक्सस बन गया है जो जिसकी वजह से सब चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए अगर आप पाकिस्तान में निकल के बाहर इदारों के बारे में लोगों से पूछे ना, तो लोग कहते हैं हमें इदारों पे कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक लोगों का रिएक्शन आएगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से आप हैव और हैव नॉट पैदा कर रहे हैं, या तो एक बंदे के पास बहुत कुछ है और दूसरे बंदे के पास कुछ नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स इस वक्त हम कर रहे हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप के साथ जो इस्तेसाल कर रहे हैं, जो गरीब आदमी के साथ हम इस्तेसाल कर रहे हैं, उसका एक रिएक्शन तो लोगों के अंदर आएगा। लेकिन अब मसला क्या है? मसला ये, आपने एक सवाल पूछा था कि जी हम मातम करते रहेंगे। हम इसलिए मातम कर रहे हैं कि हमें सिर्फ हुक्मरानों से मसला नहीं है, हमें मसला ये है कि जो इदारे हैं जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट करना था, जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जिन्होंने हमें जस्टिस देना था, उनके साथ हुक्मरानों का गठजोड़ है। मैं ये कहता हूं कि जब तक आप नेक्सस नहीं तोड़ेंगे, आपका मसला हल नहीं होगा। मेरे साहब लास्ट कमेंट आपसे, एक तवील अरसे से आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, दुनिया टीवी से आप मुंसलिक हैं आजकल, ये बताइए कि आपको लगता है, और आप पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी देखते रहे हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि लोग जो हैं वो अब तंग आमद बजंग आमद हो सकता है? साहब ज़रूर लोग रिएक्ट करेंगे। किस तरह रिएक्ट करेंगे कि उनकी जो ज़िंदगियां हैं वो मुश्किल हुई हैं। मैं आपको एक फ़िगर बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जून जो बजट जब अनाउंस हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी $1552.7 फ़ीकस है। ठीक है, जल्दी बताइएगा। अब ये है कि आज का डॉलर का रेट है 108 रुपये 80 पैसे। आप इंटरनेशनली आप देखें तो ये जो थैंक यू वेरी मच, मैं आपकी बात को आगे यही मुझे रोकना पड़ेगा। 4% कम हो गई है लोगों की आमदनी कम हो रही है। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए चैनल 24। इजाजत दीजिए, वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।